خواتین حضرات، انسانی صحت کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے، اور ہم سارا دن جو کھاتے پیتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، ہماری خوراک کا ہماری صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے. کام کرنے کے لیے جیسے ایک مشین کو پراپر صفائی چاہیے ہوتی ہے، اس کی پراپر دیکھ بھال چاہیے ہوتی ہے، تو ہمارا جسم بھی تو ایک مشین ہے. اس مشین کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس کی صفائی کتنی ضروری ہے، اس کو کیسی آئلنگ کی جائے، اس کو کیسی خوراک دی جائے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے ساتھ رابطہ کے اسٹوڈیوز میں روشینہ رابیل جو کہ ڈائٹیشن ہیں موجود ہیں. روشینہ جی، آپ کو ہم پروگرام رابطہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. روشینہ، پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف کرائیں. آپ ماسٹر ٹرینر ہیں، ڈائٹیشین ہیں، تو آپ تھوڑا سا آپ کے کیریئر کے حوالے سے میں آپ کا تھوڑا سا تعارف چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ آنے کے لیے موقع دیا. مجھ سے پہلے بھی ہمارے ٹیم ممبرز آئے تھے اور انہوں نے بھی بہت اچھی یہاں پر کمیونیکیشن کی. بیسیکلی میں ایک ڈائٹیشین کے طور پہ جو ہے وہ جاب کا آغاز کیا تھا میں نے اپنے کیریئر کا. وہ ایک نجی ہاسپٹل تھا، جس کے بعد میں نے CMH اوکاڑا میں بھی جاب کی. پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہاؤس وائفز یا مدرز جب ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں بریک لینا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بریک کے بعد میں نے آگے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کی، اور اس کے دوران اپنی PhD کے دوران جو ہے اب میری آلموسٹ الحمدللہ PhD کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو مجھے جو ہے یہ پاکستان کوریا نیوٹریشن سینٹر میں ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملی. آئی واز لوکنگ فار سچ کائنڈ آف اپرچونٹی. ایک اس طرح کی اپرچونٹی ہونی چاہیے ہمارے یہاں پر نیوٹریشن کو امپاورمنٹ دینے کے لیے. پاکستان کوریا نیوٹریشن سینٹر بیسیکلی پاکستان میں جو ہے یہ ایک سب سے پہلا انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جس کے انڈر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے نا وہ نیوٹریشن سینٹر بنا ہے. تو اس پر میں اپنی بلکہ آپ کے یہاں پر آپ کے توسط سے آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان کوریا نیوٹریشن سینٹر کو ضرور وزٹ کریں آپ لوگ. ابھی تو اس کے اندر ہم کافی سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کا سیٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹس میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے سوشل میڈیا پہ چینلز وغیرہ بھی ہیں، اور آپ وہاں پر جا کے دیکھیں کہ ہماری کیا ایفرٹس ہیں، ہم اس کے پیچھے کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنا ان پٹ دے رہے ہیں. میری جاب یہاں پر ایز اے ماسٹر ٹرینر ہے، اور ماسٹر ٹرینر کی جاب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک براڈ اسپیکٹرم میں کافی سارے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آگے لوگ جا کے آگے فردر ٹریننگ دے رہے ہیں. اور جو میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے وہ اسکول ٹیچرس کے ساتھ ہے. ابھی تک الحمدللہ ہم لوگوں نے تقریباً 1000 کے قریب ٹیچرس جو ہے نا وہ ان کی ٹریننگ کر دی ہے ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے. اور آگے ملٹیپل جو ہے وہ ہمارا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم یہ ہے کہ ایک ٹیچر کم از کم 10 جو ہے نا وہ بچوں کو دے. بٹ ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ ایک ٹیچر جب کلاس میں ان بچوں کو گائڈ کرتا ہے تو وہ 10 نہیں ہوتے، یہاں پہ 20-30 یا اس سے بھی زیادہ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح، جسے کہہ لیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ وی آر ہوپنگ دس وے، کیونکہ ہم نے کورین سے یہ بات سیکھی ہے کہ آپ باقی سب کچھ ایک سائڈ پہ، ہمارے فائنینشیل ریسورسز ایک سائڈ پہ، لیکن پہلے آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کے اندر جو ہے نا اس چیز کی نو ہاؤ ضرور پیدا کریں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور اس کا سٹارٹ ہمیں اپنے بچوں سے لینا پڑے گا. انہوں نے گراس روٹ لیول سے ایگزیکٹلی، اور انہوں نے اس گراس روٹ کو ٹچ کیا. انہوں نے کہا کہ مدر اینڈ چائلڈ کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے. مدر کو اس وجہ سے کہ مدر نے جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا تو اس کی ہیلتھ، مدر کی ہیلتھ پہ جو ہے وہ بیس کرتی ہے. اور بچہ جو ہے وہ پہلے 10 سال تک کے بچے، خاص طور پہ اس میں ہم نے جو ہے ان کے اوپر فوکس رکھا ہے کہ جو اسکول میں جاتے ہیں انیشیل اس میں ہوتے ہیں، ایک ٹرانزیشن والے فیز سے گزرتے ہیں، ان کی اس میں گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ پہلے ایک ہاؤس ہولڈ یونٹ میں رہتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک اسکول والے یونٹ میں جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ ان کی سوشلائزیشن ہوتی ہے. ان کے اوپر اس دوران میں ڈائٹری ایٹیچیوڈس کو لرننگ کا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اور وہ جب دوسرے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، پیئر انفلوئنسز جس کو کہہ لیں کہ آپ آتے ہیں کہ وہ بچے یہ لے کر آتے ہیں لنچ میں یا وہ یہ کھاتے ہیں، تو مل کے جو ہے نا وہ ایک چیز اسی دوران میں ان کو اسی سٹیپ پہ ان کو ایک اچھی بیسس کے لیے جو ہے نا ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو یہ تو ایک ماسٹر ٹرینر والا رول ہو گیا. اس کے بعد میں سیکنڈ ہمارا جو نیچر آف جاب ہے دیٹ از بیسڈ آن دا ریسرچ ایسوسیٹ. جس طرح سے آپ کو ڈاکٹر علی نے لاسٹ ٹائم آئی گیس پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں
تو آئی ایم ورکنگ ان دا فوڈ فورٹیفیکیشن سیگمنٹ, جس کی ایک سمپل سی ایگزامپل ہمارے پاس آیوڈائز سالٹ ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. سالٹ کی آیوڈائزیشن کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ آیوڈین جو ہے وہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آپ کو گوائٹر یا کلر جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. جو آیوڈین ہے وہ بچوں کے اندر کوگنیشن کے لیے بہت ضروری ہے. جتنے مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں نا, ان مدرز میں آیوڈین کی ڈیفیشینسی تھی, جس کی وجہ سے آگے بچے جو ہے نا وہ اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر ہم اپنا پریویس سینیریو لیٹسٹ جو ہے نا وہ سینیریو کے ساتھ کمپیئر کریں تو اب بچوں کے اندر مینٹلی ریٹارڈیشن بہت زیادہ ہے. بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان میں ایب نارمیلٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس پری ٹرم برتھس پاکستان میں ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. بچے اپنے ٹائم سے پہلے پیدا ہونے لگ گئے ہیں. مطلب تقریباً 20% اگر مدرز ہیں نا, آؤٹ آف 100 20 مدرز جو ہیں وہ ارلی ڈلیوری جو ہے ان کی ہو جاتی ہے. اور جو بچے ہیں اس میں سے اباؤٹ 17%, مطلب 100 میں سے 17 بچے جو ہیں نا وہ کسی نہ کسی فنکشنل ڈسیبلٹی کا شکار ہیں. اور یہ بہت زیادہ ورسننگ سچویشن ہے کہ آپ الارمنگ سچویشن ہے. اینڈ اسٹل اس کے باوجود ابھی پیچھے جو 14% ایسے بچے ہیں, مینس کہ 100 میں سے 14 بچے ایسے ہیں جو رسک پہ کھڑے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کی نیوٹریشنل ڈیفیشینسی ہے انہیں, تو وہ کسی سیویرٹی کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو سکتے ہیں. جسٹ لائک نائٹ بلائنڈنس ہو گئی, وائٹامن اے کی ڈیفیشینسی سے ہوتی ہے. اس طرح کے ایشوز ایک طرف, اور ساتھ ساتھ بچوں میں ان کے امیونولوجیکل پرابلمس بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. کیونکہ جب بچے کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی آتی ہے تو وہ مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشینسی اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ ورک کر رہی ہوتی ہے. مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشینسی کو ہم ہڈن ہنگر بھی بولتے ہیں. ایک بھوک تو وہ ہے نا جو ہمیں سڑکوں پہ نظر آتی ہے, ایک بھوک وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی بٹ وہ بچوں کے اندر پرسسٹ کر رہی ہے. اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فورٹیفیکیشن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ جس طرح سے سالٹ میں ہم نے آیوڈین ڈالا, اسی طرح سے ہم سالٹ کے اندر زنک بھی اگر ڈال سکتے ہیں, ہم اس کے اندر اگر آئرن بھی دے سکتے ہیں ہماری جنرل پاپولیشن کو, تو ہم آیوڈین کی کمی کے علاوہ ہم جو ہے نا امیون سسٹم کی امپرومنٹ پہ کام کر سکتے ہیں. ہم انیمیا یا خون کی کمی کے جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور بیسک چیزوں کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے, جیسے بیسک چیزیں سے میرا مطلب ہے کہ آٹا ہو گیا, ٹھیک ہے, ہر گھر میں آٹا یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نمک ہو گیا, چینی ہو گئی, یہ وہ چیزیں ہیں جو غریب بندہ بھی لے کے ضرور کھائے گا, چاہے وہ پھل اور سبزی تک جو ہے نا وہ اس کا ہاتھ پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے. تو جسٹ یہ کہ فورٹیفیکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ سارے نیوٹریشن کے جو کنسرنز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے. روزینہ جی, آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی چائلڈ ہیلتھ اینڈ امیونٹی ہے. جی جی, ہمارے سننے والے جاننا چاہیں گے کہ بچے کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کون سی غذائیں اہم ہیں. ایک مائی پلیٹ گائیڈ کا ایک کانسیپٹ ہے, ایک ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے, ہمارے سننے والوں کو کچھ اس کے متعلق گائیڈ کریں. میں بالکل اس پہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میرا اپنا کنسرن بچوں کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اسکول ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں, تو ہمارا پرپس یہ ہے کہ ٹیچر سے آگے بچے, اور بچے اپنے گھروں میں جائیں گے تو اپنی مدرس کو بتائیں گے. بہت سارے لوگوں کو نو ڈاؤٹ کہ اس چیز کی انفارمیشن یا اویئرنیس ہے, بٹ یہ کہ یہ ایک براڈر ٹرم اب جو ہے نا یہ کافی زیادہ پھیل رہی ہے. جن کو نہیں پتہ انہیں پتہ ہونا چاہیے. مائی پلیٹ ایک نئی ٹرم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے کہ ہر بچہ یا ہر انسان, ایچ ہیومن بینگ جو ہے نا وہ اپنے پلیٹ میں یا اپنے کھانے میں یا اپنے پورے دن کے میل میں, ٹھیک ہے, ہر فوڈ گروپ میں سے کوئی نہ کوئی کمپوننٹ ضرور ایڈ اپ کرے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ قدرت نے ہمیں ورائٹی آف فوڈس ان کے ساتھ نوازا ہے. اس میں ہمارے پاس پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ہمارے پاس اجناس ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا وہ ملٹیپل ادر تھنگس جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. دودھ ہو گیا, دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہو گئیں, گوشت ہو گیا, انڈے ہو گئے, دالیں ہو گئیں. اب ان چیزوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ٹائم پہ ایک پلیٹ میں سب کچھ ایک ہی ساتھ میں بھر کے پلیٹ کو بہت بڑا آپ نے جو ہے نا وہ سیٹ کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ دس از مائی پلیٹ. دس از کالڈ اوور ایٹنگ, اور اوبیسٹی کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا ہے. آپ 2 پراٹھے رکھ کے جو ہے زیادہ سارا تو مکھن ڈال کے کہیں کہ جی یہ تو مائی پلیٹ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہے, ٹھیک ہے, جسٹ لائک اے سرکولر پلیٹ, تو آپ اس کے 4 پارٹس ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے, ایک پارٹ میں آپ تھوڑی سی سبزی, کوئی پھل, کوئی بھی سیزنل جو سستی ہو, چاہے مطلب جیسے اب سیزن اور آگے امپرومنٹ ہوگی, گاجریں اور سستی ہو جانی ہیں, اگر کھیرے سستے مل رہے ہیں تو وہ کر لیں, مولیوں کا موسم آ رہا ہے تو وہ آ جائیں گی. تو ایک پورشن میں آپ سبزی رکھیں, ایک پورشن میں آپ کوئی سا بھی فروٹ یا نٹس لے لیں. ڈرائی فروٹس جو ہے نا وہ بھی ہم فروٹس کے اندر
کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو. ادروائز آپ کوئی سیزنل فروٹ ہو گیا تو وہ کنسیڈر کریں. ایک میں آپ کا پروٹین کا کوئی سورس ہو اور ایک میں آپ کی روٹی یا چاول یا جو بھی آپ گھر میں پکایا ہے, ٹھیک ہے, اجناس کے طور پہ وہ والا کمپوننٹ ہو. تو یہ 4 کمپوننٹس ہیں نا وہ پلیٹ کے اندر آپ ان کو کیٹیگرائز کریں, بچے کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے پاس میل میں یہ 4 چیزیں ہیں. اتنا مزہ آ رہا ہے کہ پلیٹ میں آپ کی ڈفرینٹ چیزیں بنی ہوئی ہیں. آپ خصوصاً ناشتے کو کریں نا, امیجن گھروں میں بچہ سب سے زیادہ گھر میں جو پریشانی ہے نا وہ صبح ناشتے کے ٹائم ہوتی ہے. بچہ اس وقت اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, اریٹیٹ ہوتا ہے خود بھی. تو بچے اتنی پیاری پلیٹ مل جائے گی جب اس کو ایسے ہی ہے. تو اگر بچے کو آپ اس ٹائم پہ ایک سلائس یا اگر ایک پراٹھا اس کو دے رہے ہیں, اس کے نو ڈاؤٹ کہ پراٹھے کا مطلب بہت بڑا پراٹھا نہیں ہے, بچے کے اکارڈنگ اس کی جتنی ریکوائرمنٹ کا پارٹ دیں گے آپ. ایک اس کو اگر آپ انڈا دے دیں گے تو وہ اس کو پروٹین کا لیول اس کے لیے انف ہو جائے گا. ساتھ میں آپ اس کو 2-4 کھجوریں یا 2 بادام یا 4 بادام جو ہے نا وہ دے دیں. دودھ کا ایک گلاس وہ لے لے گا تو اس کی پلیٹ جو ہے نا وہ انف کمپلیٹ اور ایک ہیلدی پلیٹ ہو جائے گی. بچہ اگر صبح کے ٹائم پہ فروٹ بھی کھا سکتا ہے تو دیٹ از گڈ. ایپل وغیرہ کے ساتھ آپ اسٹارٹ کریں. تو یہ چیز, یہ ایک اس سینیریو کو, اس چیز کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم نے اس کو پلیٹ کو کیٹیگرائز کرنا ہے. ہمارے پاس جو ٹرینڈ ایک چلتا ہے نا, وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ بریانی بنی ہے تو بریانی کے ساتھ پوری کی پوری پلیٹ ایز اٹ از بھر لی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے کہ بریانی ایک بہت اچھا فوڈ ہے, اس میں ہمارے پاس گرینز ہیں, ٹھیک ہے, رائس ہو گئے, ساتھ میں میٹ کا پورشن آ جاتا ہے جو بوٹی وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس میں اس کے ساتھ سیلڈز ایڈ کریں, اس کے ساتھ یوگرٹ یا رائتا ایڈ کریں. آپ اس کے ساتھ جو ہے نا کمبینیشن میں چیزیں لے کر آئیں اور اس کی کوانٹٹی کو وہاں لے کر جائیں جہاں پر اس گرینز کی کوانٹٹی ہونی چاہیے. کوانٹٹی کو نہ تو ایکسیڈ کریں اور نہ ہی اس کو ریڈیوس کریں. تو مائی پلیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بیسیکلی میں چاہ رہی تھی کہ کوئی گیجٹس ہوتے تو انشاءاللہ کبھی جو ہے نا موقع ملے گا تو اس کے اکارڈنگلی بھی آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈ کیا جائے گا. لیکن یہ کہ مائی پلیٹ کو بچوں تک پہنچانا, یہ کانسیپٹ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. مائی پلیٹ یا جس کو ہم اردو میں پاکستان کی پلیٹ کے طور پہ ہم نارملی میری تھالی کے طور پہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا انڈیا میں یہ اس نام سے جانی جاتی ہے. یہ بہت ساری کنٹریز میں گول دکھائی جاتی ہے اور کچھ کنٹریز میں یا USDA جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو ڈائٹری جو ہے نا وہ اس میں ہمارے پاس یہ اسکوائر کی فارم میں آتی ہے. تو وہ پھر 4 پارٹس اس کے کمپوننٹس کر دیے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے آسان اور بیلنس فوڈ کا کانسیپٹ جو ویسے دینا لوگوں کو مشکل ہے نا, وہ یہاں پر اگر دیں گے تو وہ خود بخود بیلنس ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اس میں گرینز بھی رکھ دی, آپ نے اس میں میٹ بھی یا کوئی بھی پروٹین کا سورس ہو گیا, چاہے وہ دال ہو گئی, چنے ہو گئے, لوبیا ہو گیا, ٹھیک ہے, سبزی پھل ہو گئے. تو یہ وہ کانسیپٹ وہیں پہ پورا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز بیلنس ہو گئی. اور ایک میل جو ہے نا, اگر ایک ٹائم کے میل میں آپ 3 یا 4 فوڈ کے جو گروپس ہیں نا وہاں سے کوئی فوڈ سورسز لے رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ فوڈ کی ڈائٹری ڈائیورسٹی کو ٹچ کر رہے ہیں. اور اگر ڈائٹری ڈائیورسٹی موجود ہے ایک گھرانے میں, اس گھر کے بچوں میں, تو آٹومیٹیکلی ان کے اندر بہت سارے ایسے باڈی کے اندر پروٹیکٹیو کمپوننٹس جا رہے ہیں اور ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ فوڈ گروپس والے ڈفرینٹ کمپوننٹس مل رہے ہیں جو ان کی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں گے, ٹھیک ہے. تو بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہمیں بچوں کی امیونٹی بھی بڑھانی ہے, ہمیں انہیں قدرتی جو غذائیں ہیں اس میں سے ان کو ہیلدی انرجی والے جو ہے نا وہ فوڈس جو ہے نا وہ کم دینے ہیں. زبردست. روشینہ جی, بچے کی قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے کون سے وائٹامن ضروری ہیں؟ وائٹامنس جو ہیں ان کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لنک ہے قوت مدافعت کے ساتھ. سب سے پہلے میں آپ کو قوت مدافعت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے, جس کو ہم ہمارا دفاعی سسٹم بولتے ہیں, اٹس جسٹ لائک اٹس این امیزنگ سسٹم, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت امیزنگ سسٹم ہماری باڈی میں رکھے ہیں. اور یہ جو ہمارا دفاعی سسٹم ہے نا, اب میں اپنے اگر بچوں کو بھی بتاتی ہوں, الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں, تو میں اپنے بچوں کو بھی اگر بتاتی ہوں نا تو میں انہیں کہتی ہوں کہ, یا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جب میں پڑھاتی ہوں یا ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہوں آگے میسج کنوے, تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ بیٹا اٹس لائک آور اون, جیسے ہماری پاکستان کی نیشنل ملٹری سسٹم ہے, وہی ہیو, اس میں ایک آرمی ہے, ایک نیوی ہے, ایک ہوائی ہو گیا, ٹھیک ہے. اس میں ڈفرینٹ آگے کمپوننٹس ہیں, پھر پولیس آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے اپنے امیون سسٹم میں ڈفرینٹ جو ہے نا اس کے کمپوننٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے بلڈ سیلس کے اندر بھی جو ہے نا وہ 5-7 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں سیلس کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی جو ہے نا وہ ایکسٹرنل بیریئر کے طور پہ چیزیں کام کر رہی ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اندر انٹرنل بیریئر کے طور پہ کام کر رہی ہیں. اس سب میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پھر آ جاتی ہے پروٹین کا رول اور وائٹامنس کا رول اور منرلس کا رول, جو کہ ہمارے امیون سسٹم کی ریگولیشن کے لیے بہت ضروری ہے. اور ساتھ میں ڈرنکنگ آف پلینٹی آف واٹر, ٹھیک ہے. پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جتنا پانی ہوگا
ہمارے اندر ہمارے بلڈ کا جو ہے نا وہ سرکولیشن اتنی اچھی امپروو ہوگی, اور اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر جو ہمارے لمفیٹک سیلز ہیں نا, یہ جو ہمارا میوکس بنتا ہے, جب چوٹ آتی ہے کہیں پہ تو وہاں پر بھی آپ کے سیبم اکٹھا ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہے نا مطلب ایک انفیکشن انفلیمیشن ہوتی ہے, تو چیز سویل ہوتی ہے, ریڈنس ہوتی ہے. اس سب کے بیک گراؤنڈ میں وہ ہمارا امیون سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اس کے بیسیکلی امیون کے سیلز وہاں پر فائٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, جسٹ لائک این آرمی. وہ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ اس چیز سے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سیزنل فلو ہوتا ہے, تو فلو ہوتا ہے, الرجی ہوتی ہے, تو نزلہ آ رہا ہے بار بار, وہ کیا ہوتا ہے, وہ بیسیکلی ڈیڈ ہمارے امیون باڈی کے سیلز ہوتے ہیں جو ہمیں اندر ہمارا اندر چیز پروٹیکٹ کر رہے تھے, وہ اس ٹائم وہ نکل رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیسیکلی وہ ہمارا پروٹیکٹیو سسٹم کام کر رہا ہے, وہ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں البتہ ایک بچے کو اگر بار بار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے, اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے, جس کی وجہ سے اس کو ریکرنٹ انفیکشنز یا بار بار انفیکشنز ہو رہے ہیں. اور یہ انفیکشنز ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو امیون سسٹم اس کا ویک ہے. اب امیون سسٹم کے ویک ہونے پہ یہیں پہ میں واپس آپ کے کویسچن پہ آ رہی ہوں کہ وائٹامنس کون سے ضروری ہیں. میں یہاں پر یہ ایڈ اپ کروں گی کہ وائٹامنس تو بہت ضروری ہیں, ساتھ ساتھ منرلس بھی ضروری ہیں. وائٹامن ہمارے پاس اے ہو گیا, وائٹامن ای ہو گیا, وائٹامن سی ہو گیا, اینڈ وائٹامن ڈی. یہ کچھ وائٹامنز ایسے ہیں جو کہ پرٹیکولر ڈفرینٹ کائنڈ آف رولس پلے کرتے ہیں. امیون سسٹم کے کچھ بی سیلز ہیں, کچھ ٹی سیلز ہیں, تو ان کا اپنا اپنا رول ہے ڈفرینٹ سیلز کی ریگولیشن کو لے کے. مطلب ایک سگنل جاتا ہے نا برین سے, اس نے ہمارے برین نے سگنل دیا, اس ایک جو ہے نا سیل ہے, سیل نے چوٹ بچے کے ہاتھ پہ آئی, انہوں نے سیلس نے ٹریول کر کے وہاں تک جانا ہے, وہ سگنل کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اور سیل کو وہاں تک پہنچانے کے لیے پیچھے یہ جو ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں, یہ ہمارے وائٹامنز ہیں اور یہ منرلز ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ اس ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے زنک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امپیونٹی کے لیے. کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ زنک ہو گیا اور سیلینیم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میگنیشیم کا بھی میجر رول ہے. اور بیسیکلی جتنے یہ منرلز ہیں نا, یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اماؤنٹ میں یہ ہمارے پاس نٹس اور سیڈز میں پائے جاتے ہیں. نٹس اور سیڈ مینس کہ گریاں بادام. ہم سردیوں میں مونگ پھلی بھی لے سکتے ہیں, بادام لے سکتے ہیں آپ, السی کے بیج, ٹھیک ہے, بہت اچھی خوراک ہے. اور یہ ڈائٹ میں کسی نہ کسی طرح سے ہمارے گھروں میں بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر بچے اس کو اس فارم میں نہیں کھاتے نا, تو بچوں کو ہم کسی اور فارم میں دے سکتے ہیں. یہاں پر میں مدرس کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر بچہ کسی چیز کو ایک فارم میں نہیں لیتا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو دینا بند نہیں کریں, بس اس کو موڈیفائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ اگر بوٹی نہیں کھاتا, آپ اس کو قیمے کی فارم میں دے پریزنٹ کرتے ہیں. وہ قیمہ نہیں لیتا تو اس کو کباب کی فارم میں دے کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. کسی نہ کسی شیپ میں یہ وہ اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کر لے گا. دس واز سیم, مطلب کہ میرا بڑا جو بیٹا تھا, آپ کو پتہ ہے ایز اے ڈائٹیشین جب ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم نے بڑے پیار سے اس کو ایک ایک چیز فروٹ فیڈر میں بھی ڈال کے کھلانی کہ وہ کھائیں. جتنا ہم زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا اوور پروٹیکٹیو, سم ٹائمس چیزیں ہمارے ہاتھ سے اتنی ہی نکلتی ہیں, اور وہ چیز پھر ہمیں اتنا ہی زیادہ ٹرک کرتی ہے. تو وہ مطلب میٹ نہیں کھاتا تھا, تو میں نے پریشان ہونا کہ بچہ میرا میٹ نہیں کھاتا. پھر آہستہ آہستہ ڈفرینٹ فارمس میں دے کے دیکھا تو اس نے کباب کھانا شروع کر دیا. تو اب یہ چیز جو ہے نا, میں مطلب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ بچے کو پریشرائز نہیں کرنا, وہ جس فارم میں کھا رہا ہے اس کو کھانے دیں. اگر وہ نہیں کھا رہا کسی ایک فارم میں, چھوٹے بچے جیسے پکی ایٹرز ہوتے ہیں, نہیں کھا رہا تو اس کو فورس نہ کریں. گھر کا ماحول کتنا ضروری ہے آپ کے گھر میں. اب میری مدر ان لا جو ہیں, میری بیٹی, ان کو جب دیکھتی تھی وہ آملیٹ کھاتی ہیں, تو وہ آملیٹ کی طرف ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے وہ آملیٹ کی طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہوئی, اور وہ کھانا اس نے انڈا شروع کیا. اس سے پہلے وہ انڈا نہیں کھاتی تھی, اور یہ مجھے مطلب ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا تھا کہ میں اس کو ایگ کس طرح سے کھلاؤں. آپ کو پتہ ہے جب ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ڈیوٹی ٹائمنگ بھی لمبے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ تو ملتا نہیں ہے نا موقع کہ بہت ساری ورائٹی آف ڈشز بنائیں یا بچے کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھریں, تو یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو تھینکس پاکستان کا سسٹم بھی ایسا ہے. جی انڈا ہے, ساتھ سبزیاں آ جاتی ہیں, تو بہت زیادہ ہیلدی ایک جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کا نو ڈاؤٹ ایک فیملی سسٹم ایسا ہے جس میں آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے بچوں کو کھلانے کے لیے, بٹ یہ کہ پھر بھی بچوں کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ہینڈل کرنے میں, اور یہ چیز دیکھنے میں کہ بچوں کے اندر کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. تھوڑا سا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی ایک نظر اس طرح کی ہونی چاہیے. میں ڈفرینٹ اسکولس میں جیسے ہم لوگ جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے, تو میں وہاں پہ اسکول کے ٹیچر سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے یہاں پر اپنی جو ڈیوٹیز ہیں, آپ آئے ہیں پڑھانے اسکول میں, آپ نے پڑھانا ہے, آپ نے یہ کورس کور کرانا ہے, ایگزامز لینے ہیں, یہ سارا کچھ ہو گیا, وہ چیک کرنا ہے, واٹ ایور, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور ایڈیشن کر لیں. آپ ہر بچے کی اٹینڈنس جب لیتے ہیں
اٹینڈنس لیتے ہوئے بچہ کھڑا اگر ہو رہا ہے یس میم کہہ رہا ہے, آپ اس کو ایک دفعہ اوپر سے نیچے تک فلی ایگزامن کر لیں کہ بچہ ٹھیک ہے, تھکا ہوا تو نہیں لگ رہا, اس کی آنکھیں پیلی یا جو ہے نا تو تھکی ہوئی تو نہیں لگ رہی, وٹ ایور, مطلب آپ کو وہ چند سیکنڈس کی آبزرویشن میں آئیڈیا ہو سکتا ہے. پیرنٹس سب سے پہلے بچے کا انٹریکشن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کے بعد بچے کا انٹریکشن تیسرا جو دن کا ایک میجر پارٹ ہے وہ اسکول میں ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے. تو اساتذہ کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اگر ایک بچہ کنٹینیوسلی یہ فیل ہو کہ وہ اس کا ویٹ گر رہا ہے, اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی, یا وہ دن بہ دن جو ہے نا وہ کسی کمزوری کا شکار ہو رہا ہے جس میں وہ اس کا تھکے ہوئے رہنا, اس کا نیند کی طرف جو ہے نا وہ راغب رہنا, سم ٹائمس بچے بیٹھے بیٹھے ادھر کو گر رہے ہیں ادھر کو گر رہے ہیں, تو یہ چیزیں اندر ہڈن جو ہے نا مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز کی طرف ٹارگیٹ کرتی ہیں. تو پیرنٹس تک انفارم کریں کہ آپ کے بچے کے لیے اس کو تھوڑا سا کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں یا اس کو کسی ڈائٹیشین کی طرف ریفر کروا دیں, تاکہ وہ بچے کے اندر پرابلم ارلی اسٹیج پہ پکڑا جا سکے. بہت شاندار. آج کے پروگرام سے میں نے 2 چیزیں سیکھی, مائی پلیٹ گائیڈ بھی میں نے لی, اور ہڈن ہنگر جس کو ہم کبھی ایڈریس ہی نہیں کرتے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جسم کے اندر بھی ایک کمی ہوتی ہے اور اس خوراک کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر روشینہ, بچوں میں ویکسینیشن کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ہماری قوت مدافعت کو بہتر کرنے میں ویکسینیشن کا رول کتنا ہے؟ دیکھیں ویکسینیشن کا رول اتنا ہے کہ دیکھیں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کتنا ایمفسائز کر کے کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کووڈ آیا تھا, ٹھیک ہے, ساری دنیا کیسے ڈر گئی تھی, ہم خود ڈر کے سہم کے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے تھے, پھر ویکسینیشن آئی ہے تو اب سب کو تھوڑا سکون ہو گیا. اسی طرح سے پہلے ڈفرینٹ دوسری جب ڈیزیزز کے آؤٹ بریکس ہوتے تھے تو شاید ایسا ہی سینیریو تھا, بٹ ٹھیک ہے اتنے بہت وہ انٹرنیشنل لیول تک نہیں گیا. ویکسینیشن کا ڈیفینیٹلی رول ہے. میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ بچہ آپ کے گھر پیدا ہوتا ہے تو آپ اس بچے کو ویکسینیشن نہ کرائیں, ٹھیک ہے. آپ ماں باپ کے لیے اپنے بچے کو کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں بھی دیکھنا یا برداشت کرنا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک بچے کو چکن پاکس نکل آئیں تو اس کی تکلیف کو دیکھنا بیئر کرنا دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو ویکسینیشن بہت ضروری ہے امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. بچے کی پراپر ویکسینیشن ہونی چاہیے, بٹ ویکسینیشن اکیلے یہ رول پلے نہیں کر سکتی کہ بچے کا وہ امیون سسٹم اسٹرانگ کر دے, ٹھیک ہے. کرونا کی ویکسینیشن آئی بھی, بہت سے لوگوں کو کرونا ہوا. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کووڈ-19 میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں سمٹمز اپیئر ہی نہیں ہوئے اور وہ کووڈ سے ہو کے نکل آئے, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو کہ اس کے آؤٹ بریک کے دوران جو ہے نا ان کی ڈیتھس ہو گئیں, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ سیریس جو ہے نا وہ اس میں پینفل کنڈیشنز میں رہے. تو اس میں ہمارے امیون سسٹم کا ویکسینیشن کے ساتھ لنک ڈیفینیٹلی ہے, بٹ ویکسینیشن از سم تھنگ کہ وہ آپ ایک دفعہ دے دیتے ہیں, بٹ فوڈ از سم تھنگ کہ وہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ دینا ہے. اور اس کو آپ اگر ڈیلی بیسس پہ فوڈ کو ایک ایسے جو ہے نا وہ کنسیڈر کر کے دیں کہ وہ ہمیں ہمارا لائف سیونگ ایک جو ہے نا وہ ٹول ہے, تو یہ چیز جو ہے نا وہ کبھی بھی پرابلمٹک جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہوگی. امیون سسٹم ابھی سے اسٹرانگ ہوگا ہمارے بچوں کا, ہماری جنریشن کا, ہماری یوتھ کا, اور یہ ہمیں فائدہ اس لحاظ سے دے گا. جو یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے خود بھی اپنے کچھ جو ہے نا وہ پیشنٹس پہ اسٹڈی کی تھی کووڈ کے دوران میں. تو کووڈ کا جو ہے نا ایک اسپین, فار ایگزامپل ایک بندے کو کووڈ ہوا تو وہ کتنے ٹائم میں ریکور ہوا, اس پہ میں نے اسٹڈی کیا تھا. تو جن لوگوں کی جو ریکوری ہے نا وہ 3 ویک سے بھی زیادہ پرولونگ ہوئی, مینس کہ انہوں نے لیٹ ریکور کیا, ان کے امیون سسٹم ویک تھا. تو ان کی ڈائٹ میں جو ہے نا وہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ ڈاؤن کی تھیں کہ ایک تو ان کی ڈائٹ میں ایگ کی کنزمپشن کم تھی, ٹھیک ہے. کم از کم جو ہے نا وہ 4 انڈے اگر کھا رہے تھے نا جو لوگ ایک ویک میں, وہ لوگ سیف تھے, وہ لوگوں کی ریکوری جلدی ہوئی. جن لوگوں کی باڈی میں وائٹامن ڈی سپلیمنٹ کے فارم میں موجود تھا یا ڈائٹری سورسز سے اگر وہ وائٹامن ڈی کی طرف کسی بھی طرح سے راغب تھے, ان کی ریکوری ارلیسٹ ہو رہی تھی. دیٹس وائی بہت سارے ڈاکٹرز جو ہے نا وائٹامن ڈی ریکمینڈ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پانی کا انٹیک جن کا بہت اچھا تھا, دن میں جو ہے نا وہ 7 سے 8 گلاسز پانی اگر کسی کی ڈائٹ میں موجود تھا, وہ ان کی ریکوری اچھی تھی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کی واٹر انٹیک کم تھی. سلیپ کا بہت زیادہ رول تھا اس میں. جن لوگوں کی نیند کم تھی 7 گھنٹے سے, وہ لوگ وہ انہی کیٹیگری میں آ رہے تھے جن کی ریکوری بہت لیٹ ہو رہی تھی. روشینہ, یہ اس سوال میں نا کچھ 5 پروگرام ہیں بنتے ہیں ہمارے. نہیں, میں تو سم اپ کر رہی ہوں کہ امیونٹی ہماری جو ہے نا بیسیکلی ان چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ کی نیند اچھی ہونی چاہیے, آپ کا واٹر انٹیک اچھا ہونا چاہیے, آپ کی ڈائٹ میں جو ہے نا پروٹین خاص طور پہ, اور اس میں بھی پروٹین جو ہے نا وہ ہیلدی والی. اب انڈا جو ہے نا ایک بہت اچھی پروٹین ہے, انڈا کبھی بھی نہیں منع کرنا چاہیے,
بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی. ایون میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ اگر کسی کو کولیسٹرول ہے تو آپ بلا وجہ سے یہ کہہ دیں کہ اس میں سے جو ہے نا وہ یوگ ہٹاتے چلے جائیں. یہ تو ریسرچ بھی آ گئی ہے کہ جی جی. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ڈائٹ میں ہونی چاہیے تاکہ امیون سسٹم جو ہے نا وہ پراپرلی ورک کر سکے. سنا ایک اور بڑا خوبصورت ٹرم آپ کے ساتھ پروگرام میری اپنی معلومات میں بہت اضافہ کر رہا ہے. نیچرل اور رینبو کلرز جو ہیں ان کا جو استعمال ہے اس کو غذاؤں میں کیوں انکریج کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ مجھے بھی بہت پسند ہے یہ ٹرم کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قدرتی رنگ ہے نا ہم ان رنگوں کو کیوں نہیں کھاتے. ہم ان کو یا تو چینج کر دیتے ہیں, ہم ان کو ایز اٹ از کیوں نہیں لیتے. اور اللہ کے بنائے ہوئے جو یہ قدرتی رنگ ہیں ان رنگوں میں کوئی خاص بات واقعی میں چھپی ہوئی ہے. آپ دیکھیں سیب ہے, ایپل ہے, ٹھیک ہے, وہ اندر سے سفید ہے, باہر سے وہ کوئی گرین ہے, کوئی ریڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو رنگ ہیں یہ بظاہر تو سمپل کلر لگتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کو بتاؤ نا بڑا خوش ہوتا ہے, دس از ریڈ مینگو, یہ مینگو از یلو, ٹھیک ہے. کیرٹ ہے تو کیرٹ چاہیے اورنج کلر کی ہے, یا اورنج ہے تو دیٹ از اورنج. گریپس ہیں تو وہ گرین ہے. ہم کلر سے بچوں کو فروٹس انٹروڈیوس کراتے ہیں, اور سم ٹائمس ہم فروٹس سے بچوں کو کلرز انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن تھوڑا سا اس سے اگر بیونڈ بھی ہم چلے جائیں نا بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ جو کلر پگمنٹ ہے دس از اے پگمنٹ, یہ نیچر نے اس میں ڈالا ہے اور اس پگمنٹ کی اپنی کچھ اسپیسیفکیشنز ہیں. جیسے کیرٹس ہیں تو کیرٹس میں کیروٹین ہے, اور کیروٹین بیسیکلی وائٹامن اے کا ایک پریکرسر بھی ہے, اور اس کے علاوہ کیروٹین خود اٹ سیلف ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت سی بیماریوں کو روکتا ہے. آپ دیکھیں جامن ہو گئے یا جتنے بھی یہ جو ہے نا بلیک کلر کے شہتوت ہو گئے, بلیک کلر ہے ہمارے پاس. اس میں آ جاتا ہے نا برنجل یا جو آلو بخارے میں آ جاتا ہے, ایگزیکٹلی. بینگن کی کورنگ میں یہ آ جاتا ہے کلر بلیک یا پرپلش ٹون جو ہوتی ہے اس کی, تو بلیک کلر ہے, ٹھیک ہے. اینتھوسائننز ہوتے ہیں اس میں, اور اینتھوسائننز ہمیں کینسر سے پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم جب بہت زیادہ اوور کوکنگ کرتے ہیں نا تو ہم ان کو سم ٹائمز ڈسکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم قدرت کی اس دی ہوئی چیز کو جو ہے نا وہ ایک طرف اٹھا کے نا اس کو رکھ دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ کسی کو پتہ ہو تو شاید وہ اس چیز کو نہ کرے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. ماں سے زیادہ کون حساس ہو سکتا ہے. ہمارا کلچر ہے نا ہر چیز ڈال کے ہم بھونی جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں جو چیز ہم را فارم میں کھا سکتے ہیں یا اس کو ہلکا سٹر فرائی کر کے یا ہلکی سی جس کو کہہ لیں نا کہ بوائل ایسے نہیں کرنا, اسٹیم کریں. کیونکہ بوائلنگ جب ہم کرتے ہیں نا ویجیٹیبلس کی خاص طور پہ تو وہ اس کے اندر سے سارے ان کے منرلز اور وائٹامنس لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں پانی میں, اور وہ پانی ہم لوگ اکثر ویسٹ ہی کرتے ہیں, وہ ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے. یا تو آپ سوپ بنا رہے ہوں تو وہ اس کے اندر رہ جائے, ٹھیک ہے. ادروائز آپ اس کا پانی ڈسکارڈ نہ کریں, یا تو وہ پانی واپس ایڈ اپ کریں اپنے میل میں, یا پھر یہ ہے کہ اس کو صرف اسٹیم کریں یا سٹر فرائی کریں ویجیٹیبلس کو, جس میں ہمارے پاس گاجر, ٹھیک ہے, ہم شملہ مرچ ہو گئی, پانی سے آپ آٹا گوندھ لیں, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اس پانی کو اپنے سالن میں یوز کر سکتے ہیں, آٹا گوندھ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ اس کی یخنی بنا کے گھر میں جو ہے نا وہ بچوں کو پلا سکتے ہیں. وہ اس کے اندر جتنے وائٹامنس اور منرلز ہیں وہ تو اینٹی آکسیڈنٹ ایک وہ سرپ ہو گیا. 9 بجے بیڈ پہ ہونا چاہیے. جہاں تک جو ہے نا یہ اس میں میں خود پرسنلی بھی بڑا ٹائم سے جو ہے نا وہ لیٹنے کی یا سونے کی پابند ہوں شروع سے, اور میرے بچے میرے ساتھ اس چیز کے یوز ٹو ہیں. لیکن میں صرف یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ یہ میری نیچر ایسی ہے. اس میں آپ اگر پڑھیں نا تو ہماری باڈی کا ایک کلاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نیچرلی, اور یہ اس چیز کو چائنیز بھی سپورٹ کرتے ہیں. چائنیز اگر آپ اسٹڈی کریں نا بیک گراؤنڈ میں جا کے تو وہ کہتے ہیں کہ صبح 5 سے لے کے 7 بجے تک آپ کے لارج انٹسٹائن کا جو ہے نا وہ ٹائم ہے. اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے اسٹمک کا ٹائم ہے 4 گھنٹے کا. دین اس کے بعد کا 4 گھنٹے کا ٹائم جو کہ ہمارا 11 بجے سے شروع ہوتا ہے نا وہ آپ کے ہارٹ کا ٹائم ہے. اگر آپ ان چیزوں کو آگے بریفلی پڑھیں نا تو یہ جس کو وہ لارج انٹسٹائن کا ٹائم کہہ رہے ہیں نا, آپ نے سو کے اٹھنا ہے اس ٹائم, یا تو خالی پانی کا ایک گلاس پئیں یا شہد والا نیم گرم پانی لیں, ٹھیک ہے. ہمارے چونکہ پروگرام کا ٹائم محدود ہوتا ہے. بہت شاندار گفتگو ہے. ہم چاہیں گے ہم آپ کو بار بار سنیں. خواتینوں حضرات اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں. اس پروگرام کو خود بھی سنیں اور اپنے پیاروں کو بھی سنیں.